ہیں. اسی طرح قانونی پہلو سے بھی کچھ بنیادی ایشوز ہیں جو لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ ایشو بین الاقوامی قانون کی روح سے طے شدہ ہے کہ مقبوضہ علاقے پر قابض طاقت کو ٹائٹل حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کی ریاست کا حصہ نہیں ہوتا، اور چاہے اس قبضے کو کتنا ہی عرصہ گزر جائے. قانوناً پوزیشن یہ ہے کہ جلد یا بدیر قابض طاقت کو وہ علاقہ چھوڑنا ہوگا، اور چونکہ وہ قابض طاقت ہے تو سیکیورٹی کے لیے یا امن و امان کے لیے اسے کچھ بنیادی اختیارات تو قانون میں تسلیم شدہ ہیں، لیکن وہ کچھ کام نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور پہ وہ وہاں کی ڈیموگرافی نہیں چینج کر سکتا، وہاں اور لوگوں کو لا کر آباد نہیں کرا سکتا کیونکہ پھر آبادی کا تناسب خراب ہوگا، وہاں کوئی پرماننٹ قسم کی کنسٹرکشن وہ نہیں کر سکتا جس سے وہاں کا سارا سسٹم تبدیل ہو جائے. جیسے اسرائیل نے دفاع کے نام پر دیوار تعمیر کرنے کی کوشش کی مقبوضہ علاقے میں. تو یہ جو آباد کاری کا مسئلہ ہے بھی جو ریسنٹلی اٹھا تھا وہ تو بنیادی طور پر جوش سیٹلمنٹ کا ایشو تھا، نئی آباد کاری کا ایشو تھا. تو اب بین الاقوامی قانون کی روح سے تو قابض طاقت کو اختیار حاصل نہیں، اس طرح قابض طاقت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ مقبوضہ علاقے کے رہنے والے لوگوں سے اپنی وفاداری کا حلف لے. اسی طرح بین الاقوامی قانون کی روح سے یہ طے شدہ امر ہے کہ مقبوضہ علاقے کے لوگوں کو قابض طاقت کے خلاف مزاحمت کا حق حاصل ہے. اب یہ ساری قانونی باتیں ہیں، عملاً کیا وہ یہ کر سکتے ہیں یا کیا انہیں کرنا چاہیے بھی یا نہیں، اب یہ تو پالیسی کنسیڈریشنز ہیں. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ قانونی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ ابہام محسوس ہوتا تھا، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے تھیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. اسی طرح یہ جو سینیٹر مشتاق صاحب ذکر کر رہے تھے ڈی فیکٹو ڈی جیورے ریکگنیشن میں فرق کا، وہ بین الاقوامی قانون کے طلباء کے لیے بنیادی چیز ہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بحث جب ہمارے ہاں ہوتی ہے تو پتہ نہیں کس وجہ سے بحث میں قانون کا یہ نقطہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ جو بھی وہ فضائل بیان کر رہے ہوں یا مناقب بیان کر رہے ہوں یا دلائل دے رہے ہوں، ان سے اسرائیل کو ڈی فیکٹو مان لینے کی بات تو ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ڈی جیورے مان لینے کے لیے تو بہت کچھ اور اسرائیل سے بھی منوانا چاہیے. جیسے ڈیل آف دا سینچری کی بات ہوئی، یا جس میں ٹرمپ اس حد تک تو کامیاب ہوا کہ اس نے اسرائیل سے یہ بات تسلیم کروائی کہ وہ فردر جو ایکسپینشن ہے یا سیٹلمنٹ ہے اس کو ہولڈ پر رکھے گا. لیکن ہولڈ پر رکھنا اور بات ہے اور اس سے دستبردار ہو جانا اور بات ہے. اچھا، اسرائیل دنیا کی وہ واحد ریاست ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے، یعنی یہ تو ممکن ہے کہ کسی ریاست کی جو سرحدیں ہیں ان میں کوئی حصہ متنازع ہو، بعض اوقات بہت بڑا حصہ بھی متنازع ہو جاتا ہے. ڈیورنڈ لائن پر بھی لوگ کوشچن اٹھاتے ہیں آج تک، حالانکہ اگر مجھ سے بین الاقوامی قانون کی روح سے پوچھیں تو وہ معاملہ انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے سیٹلڈ ہے، لیکن چلیں وہ کسی اور موقع پر اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ کسی ریاست کے چاروں طرف کی جو سرحد ہے وہ غیر متعین ہو، اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں سوائے اسرائیل کے. اچھا، پرماننٹ پاپولیشن یہ کسی بھی ریاست کی بنیاد، یعنی جو مونٹی ویڈیو کنونشن آن دی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف اسٹیٹس ہے، اس میں جو 4 ایسینشیل ذکر کیے گئے ہیں اسٹیٹ ہوڈ کے، وہ ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے، تو یہ ڈیفائنڈ ٹیریٹری بھی نہیں ہے، پرماننٹ پاپولیشن ہے. اسرائیل کا لا ہے لا آف ریٹرن، نام بھی بہت دلچسپ ہے، لا آف ریٹرن، واپسی کا قانون. بھئی لا آف ریٹرن سے کیا مراد ہے؟ 1949 میں بنایا گیا قانون ہے، یا شاید 1948 کا ہے. اس میں یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کسی بھی یہودی کو قانون کے لحاظ سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب بھی چاہے تو واپس اپنی سرزمین میں آ کر سیٹل ہو سکتا ہے، یعنی یہ اس کا برتھ رائٹ ہے. ایک تو نیچرلائزیشن ہوتی ہے نا، آپ کسی بھی وہاں سٹیزن شپ ایکوائر کرتے ہیں، اس کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ صرف یہ اسٹیبلش کر لیں، کیونکہ اس میں پھر ان کو یہودی کی ڈیفینیشن بھی دینی پڑی، کیونکہ یہودی کون ہے؟ جس کو اپنی آبائی سرزمین میں واپسی کا حق حاصل. اور یہ آج بھی آپ گوگل کر لیں لا آف ریٹرن اسرائیل، آپ کو ٹیکسٹ آ جائے گا.
یہ اب بھی اس وقت اسرائیل میں نافذ الوقت قانون ہے. اچھا، اس میں یہودی کی ڈیفینیشن کیسے داخل کی گئی، بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن وہ واقعہ دلچسپ ہے. بردر ڈینیل کیس اس کو کہتے ہیں. بردر ڈینیل اصل میں ایک غالباً آسٹریا میں کسی چرچ میں، یعنی وہ تھا تو یہودی، لیکن جب وہاں ہٹلر کے دور میں جو ظلم ہوئے تو اس میں اس کی پوری فیملی ہلاک ہو گئی. یہ بچہ تھا تو اس کو ایک پادری نے کانوینٹ میں چھپا لیا تھا. پھر وہ کانوینٹ میں ہی پلا بڑھا، وہاں اس کا بپتسمہ بھی ہوا اور وہ کرسچنائز ہوا، اور بلکہ ہوتے ہوتے وہ بشپ بن گیا. اور وہاں سے وہ مشنری ایک ٹور پہ اسرائیل گیا، اور وہاں جا کر اس نے لا آف ریٹرن کے تحت سٹیزن شپ کلیم کی کہ میں تو یہودی ہوں. تو جو اسرائیل کی وزارت داخلہ تھی اس نے وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی کہ آپ تو مشنری کا حصہ ہیں اور کیتھولک چرچ کا حصہ ہیں، آپ کیسے یہودی ہیں. ہوتے ہوتے بات اسرائیل کی سپریم کورٹ تک پہنچی. بڑا مشہور کیس ہے، بردر ڈینیل کیس کے نام سے مشہور ہے. تو اسرائیل کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہودی مذہب کی روح سے کوئی بھی شخص جو ایتھنیکلی اسرائیلی ہے تو وہ چاہے جو بھی مذہب رکھے یا کوئی مذہب نہ ہی رکھے تب بھی وہ یہودی ہے، چاہے وہ کوئی بھی اور مذہب اختیار کر لے یا چاہے سرے سے ایتھیسٹ ہو، جو بھی ہو. جب وہ ایتھنیکلی اسرائیلی اوریجن سے ہے تو وہ یہودی مذہب کی روح سے یہودی ہے. لیکن اس لا میں یہ ایک سیکولر لا ہے، تو اس میں جو سے مراد جو ڈے ٹو ڈے روٹین اور مین آن دا اسٹریٹ جیسے سمجھتا ہے وہ جسے یہودی سمجھتا ہے، تو اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو عام طور پر یہودی سمجھا جاتا ہے. اچھا، تو اس کی درخواست تو مسترد ہوئی، لیکن اس کو پھر نیچرلائزیشن کے ذریعے سٹیزن شپ دے دی گئی. البتہ اس کے بعد اسرائیل نے یہ کیا کہ لا آف ریٹرن میں امینڈمنٹ کر کے یہودی کی ڈیفینیشن اس میں شامل کر لی، اور یہ ڈیفینیشن پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں مسلمان کی ڈیفینیشن داخل ہونے سے 2 سال پہلے انہوں نے کی ہے، 1972 میں. تو اس میں انہوں نے یہودی کی ڈیفینیشن یہ دی ہے کہ a person born of a Jewish mother and who did not adopt a faith contrary to the Jewish faith. کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو یہودی ماں سے پیدا ہوا ہو اور اس نے ایسا عقیدہ نہ اختیار کیا ہو جو یہودی عقیدے سے متصادم ہو. تو اس تعریف پر پورے اترنے والے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے یوگنڈا کا ذکر کیا، بہت سارے لوگوں کو لا آف ریٹرن کے ذریعے اسرائیل کی سٹیزن شپ دے دی گئی. اور ڈاکٹر